الحمد لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه لا أن تغمضوا فيه والله واعلموا أن الله غني حميد. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. معزز سامعین کرام ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان و بزرگان ملت، اللہ جل جلالہ امن والہ نے قرآن عظیم الشان میں کبھی اپنے نیک بندوں کی صفات ذکر فرمائی، کبھی اہل ایمان کن کن باتوں پر عمل کرتے ہیں ان کا ذکر فرمایا، کبھی رحمان کے بندوں کا تذکرہ ہوا. لیکن قرآن عظیم الشان میں چند جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی طرف منسوب کر کے پکارا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں میرے جو مجھ پر ایمان لائیں. مفسرین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو صرف ایک مرتبہ اپنے سے منسوب کر کے پکارا، ایک مرتبہ. تو اتنا رونے لگے کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا نحن ابناؤہ و احباؤہ. قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے کہ ہم اللہ کے نعوذ باللہ چہیتے ہیں، بیٹے ہیں. صرف ایک مرتبہ اپنی طرف منسوب کرنے کی وجہ سے
اور اگر آپ قرآن عظیم الشان کی آیتوں کی تلاوت کرو گے تو معلوم ہوگا کہ 89 جگہ ان 90 میں ایک کم جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے سے منسوخ کر کے پکارا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو مجھ پر ایمان لائے، اے وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے، اے وہ لوگ جو فرشتوں پر، رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے، ان کو مخاطب کر کے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ 89 جگہوں پر پکار رہا ہے، خطاب فرما رہا ہے، جن میں بعض جگہ ایسی ہیں کہ جہاں اللہ نے مخاطب کر کے احکامات بتائے، بعض جگہ ایسی ہیں کہ جہاں ترغیب کی باتیں بتائی، توحید کی باتیں بتائی، دنیاوی معاملات کی باتیں بتائی، ایسی 89 جگہ ہیں۔ تو ذہن میں رمضان المبارک میں ہر سال یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک آیت پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، اور ہر سال یہ تذکرہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 90 جگہوں پر، 89 جگہوں پر اپنے سے منسوخ کر کے بندوں کو پکارا ہے۔ تو ایک تشنگی تھی، کہیں نہ کہیں دل میں یہ خواہش تھی کہ ہم اپنے سننے والوں کے بیچ ان 90 آیتوں کو، 89 آیتوں کو لائیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے سے منسوخ کر کے پکارا۔ تو سورۃ البقرہ میں 11 جگہ ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین، 11 جگہ ہیں۔ سب سے پہلی جگہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 میں، آیتیں پوری کی پوری تلاوت ہو چکی، اب ترجمہ سنیے۔ 104 نمبر آیت میں اللہ فرما رہے ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر راعینا نہ کہا کرو، انظر نہ کہہ دیا کرو، اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو وہاں کے یہودیوں نے ایک شرارت کی کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتے تو آپ سے کہتے راعینا۔ اس کے عربی معنی ہے ہمارا لحاظ رکھیے، ہماری رعایت فرمائیے، بہت اچھے معنی ہے، کوئی اس میں بے ادبی کا شائبہ نہیں، جملہ نہیں، لیکن شرارت یہودیوں نے یہ کی کہ عبرانی زبان میں اس راعینا کو تھوڑا اور کھینچا جائے، راعینا، تو اس کے معنی ہوتے ہیں چرواہا۔ گالی کے طور پر، مذاق کے طور پر یہ جملہ استعمال ہوتا ہے، اور وہ جب ملتے تو تھوڑا سا کھینچ کے راعینا کہتے، اور چونکہ راعینا عربی کا بھی لفظ ہے تو چند صحابہ کرام نے بھی ان کی زبان سے سنا تو کہنا شروع کیا۔ اب یہ یہودی خوش ہونے لگے کہ ہم جو مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، تو ہمارے مذاق اڑانے میں یہ لوگ بھی شریک ہو گئے۔ تو قرآن عظیم الشان نے متنبہ کیا، اور ایسے کسی بھی لفظ کا انتخاب کے جس میں دوہرا معنی ہو، ایک لفظ کے 2-3 معنی نکلتے ہیں، ایسے چیز سے رکا کر انظرنا کا لفظ دیا ایمان والوں کو، کہ جب آپ مخاطب کرنے کے لیے کہو، اپنی کوئی بات کہنا چاہو اور کہو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، تو انظرنا کہو، راعینا مت کہو، تاکہ شائبہ نہ رہے۔ دوسری آیت 153 نمبر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ جو اوپر بنی اسرائیل کی شرارتیں آ گئی، ساری چیزیں ہو گئی، تو اب احکامات کیونکہ نافذ کرنے ہیں اور بہت ساری کٹھنائیوں میں مسلمان گزر رہے ہیں، ان پر مصائب کے آلام توڑے جا رہے ہیں، بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو صبر کی تلقین، نماز سے مدد چاہنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ 172 نمبر کی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر واقعی تم اسی کی بندگی کرتے ہو۔ آیت نمبر 178 میں اللہ تبارک و تعالی کسی بھی جان کو بلا وجہ قتل کرنے کا قصاص بتا رہے ہیں، اس کی سزا بتا رہے ہیں۔ اے ایمان والو
جو لوگ جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیے جائیں ان کے بارے میں تم پر قصاص کا حکم فرض کر دیا گیا، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت ہی قتل کیا جائے۔ پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا مطالبہ کرنا وارث کا حق ہے، اور اسے خوش اسلوبی سے ادا کرو۔ قاتل کا فرض ہے، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے اور ایک رحمت ہے، اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہے۔ قصاص کے بارے میں حکم نازل ہوا۔ 183 نمبر کی آیت ہے سورۃ البقرہ کی، جس کو ہم ہر سال رمضان المبارک میں سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ آیت نمبر 208، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو، ہر جگہ اللہ اپنے سے منسوب کر کے پکارنا ہے، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، شیطانی نفسانی خواہشات کو کچلنا ہے، اور اس آنے والے تقاضے کو اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، اللہ کے لیے چھوڑنا ہے۔ آیت نمبر 254 پہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، اے ایمان والو جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے پہلے، یعنی قیامت کا دن آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، جس دن نہ کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سفارش ہو سکے گی، اور ظالم وہ ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 264 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، چنانچہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنی چٹان پر مٹی جمی ہو، پھر اس پر زوردار بارش پڑے اور اس مٹی کو بہا کر چٹان کو دوبارہ چکنی بنا دے۔ ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوتی ہے وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ جتانے سے، اپنی چیزوں کو جتانے سے، لوگوں کے سامنے بتانے سے قرآن عظیم الشان نے منع کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ، کیا ایمان والو جتایا مت کرو۔ یہ چیز بہت زیادہ عام ہوتی چلی جا رہی ہے معاشرے میں، کہ ہلکا سا کسی پہ احسان کر دو، ہلکی سی کسی کے ساتھ کسی کی مدد کر دو، کسی کے کام آ جاؤ، کسی کو کوئی رقم دو، فوراً جتانے کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے، اور اس بندے کے ساتھ جس کے ساتھ ہم نے سلوک کیا ہے اس کی حقارت، اس کی کمترتا، اس کا نچلاپن نگاہوں میں آ جاتا ہے۔ یہ بہت بری چیز ہے، قرآن نے اس سے منع کیا۔ آیت نمبر 267 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من الطیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذه الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید، اے ایمان والو جو کچھ تم نے کمایا ہو اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہو اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور یہ نیت نہ رکھو کہ بس ایسی خراب قسم کی چیزیں اللہ کے نام پر دے دیا کرو گے جو اگر کوئی دوسرا تمہیں دے تو نفرت کے مارے تم اسے آنکھ نیچے بغیر نہ دے سکو، اور یاد رکھو اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ ہر قسم کی تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ اپنے مال کا خالص حصہ، پیور حصہ، اچھا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ ردی، سڑا ہوا، گلا ہوا اور بے قیمت جس کا چلن معاشرے میں ختم ہو چکا ہے، ایسی چیزوں کا لین دین اللہ کے راستے میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی ایک مثال دیتا چلوں، ہر جمعہ کو مسجد میں اعلان ہوتا ہے ڈبے گھمانے کا، کہ اس کے ساتھ مسجد کی ساری ضرورتیں جڑی ہیں، اس میں اپنا تعاون ڈالتے جائیں، یہ اعلان ہوتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ان کی جو گلی پھٹی نوٹ ہے
جو کہیں چل نہیں سکتی اس کو ڈبے میں ڈال دو۔ قرآن کی آیت میں اللہ منع فرما رہا ہے کہ جس چیز کو تم خود لینا گوارا نہیں کرتے، نہیں چلتی، آپ کیا کرتے ہیں؟ نہیں چلتی، واپس کر دیتے ہیں۔ کیا یہ چیز زید دیتی ہے کہ اس کو مسجد میں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ڈالا جائے؟ مناسب ہے یہ؟ بالکل مناسب نہیں، قرآن نے اس سے منع کیا۔ آیت نمبر 278 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمے باقی رہ گیا ہو اسے چھوڑ دو۔ پیسوں پر پیسے کی زیادتی سود ہے، اس کا بہت زیادہ چلن عام ہوتا جا رہا ہے۔ میں بینک میں نہیں رکھتا، کیا بول رہے؟ میں بینک میں نہیں رکھتا، لیکن میں نے 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ کسی کو دے دیا کہ تو تیرے کاروبار میں لانا، لیکن اتنے پیسے ہر مہینے مجھے چاہیے۔ سود ہے یہ۔ آپ نفع میں شریک نہیں ہو رہے ہیں، نقصان میں شریک نہیں ہو رہے ہیں، آپ ڈائریکٹ پرسنٹیج مقرر کر رہے ہیں کہ اتنی رقم مجھے ہر مہینے چاہیے۔ سود ہے، سود ہے، یاد رکھیے۔ آپ نے ایک آدمی سے ایک بڑی رقم لی ہے، بڑا اماؤنٹ لیا ہے، اور اپنا گھر اس کو رہنے کے لیے دے دیا، وہ آپ کے گھر سے فائدہ اٹھا رہا ہے، سود ہے۔ ہیوی ڈپازٹ پر لیا جانے والا گھر سود ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ بندہ اس کا پتہ نہیں لگا پاتا اور وہ سودی لین دین میں ملوث ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں یہ اس بات کا اظہار فرما رہے کہ اگر واقعی تم مومن ہو، تمہارا جو اقرار ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ پر ہمارا ایمان ہے، تم اگر واقعی مومن ہو تو اس سود کو، اس زیادتی کو جو لوگوں کے ذمے تمہاری باقی ہے اسے چھوڑو۔ آخری آیت سورۃ البقرہ کی جو 11 آیتیں ہیں جس میں یا ایھا الذین آمنوا سے اللہ نے خطاب کیا ہے، اس کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ لین دین کی بابت ارشاد فرما رہے ہیں۔ لمبی آیت ہے، آیت میں پڑھ کر ترجمہ سنایا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم کسی معین یعنی مقررہ میعاد کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو لکھ لیا کرو، لکھا پڑھی کرنی چاہیے، اور اگر تم میں سے کوئی لکھنا جانتا ہو تو انصاف کے ساتھ تحریر کرے، اور جو شخص لکھنا جانتا ہو لکھنے سے انکار نہ کرے۔ جب اللہ نے اسے علم دیا ہے تو اسے لکھنا چاہیے، اور تحریر وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے حق واجب ہو رہا ہے۔ جس نے لیا ہے، رقم لیا ہے، اب اس کو واپس کرنا ہے، اس کے ذمے ہے لکھوانا، اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور اس کا پروردگار ہے، جو اس کا پروردگار ہے، اور حق میں کوئی کمی نہ کرے۔ ہاں اگر کوئی شخص جس کے ذمہ حق واجب ہو رہا ہے نہ سمجھ ہو، کمزور ہو، یا کسی وجہ سے تحریر نہ لکھوا سکتا ہو تو اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھوائے، اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ بنا لو۔ ہاں اگر 2 مرد موجود نہ ہو تو 1 مرد، 2 عورتیں ان گواہوں میں سے ہو جائیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، تاکہ اگر وہ 2 عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسرے اسے یاد دلا دے۔ 2 گواہیوں کی موجودگی میں لکھا پڑھی ہونا ضروری ہے، اور جب گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے، اور جو معاملہ اپنی میعاد سے وابستہ ہو چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اسے لکھنے سے اکتاؤ نہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی بھی معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے لکھنے سے اکتاؤ نہیں۔ یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف اور گواہی کو درست رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اس بات کی قریبی ضمانت ہے کہ تم آئندہ شک میں نہیں پڑو گے۔ لکھا پڑھی نہیں ہوگی تو لینے والا کچھ بولے گا، دینے والا کچھ بولے گا، تو اس میں کوئی شک نہیں رہے گا اگر لکھا پڑھی کرو گے۔ ہاں اگر تمہارے درمیان کوئی نقد لین دین کا سودا ہو تو اس کو نہ لکھنے میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں۔ کیش کا لین دین کر رہے ہو تو لکھا پڑھی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب خرید و فروخت کرو تو اپنا گواہ طے کر لیا کرو، لین دین جب کر رہے ہو تو گواہ طے کر لیا کرو، اور نہ لکھنے والے کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے نہ گواہ کو۔ اب یہ جو لکھ کر دے رہا ہے بعد میں جا کے اس کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اس کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے کہ جو تم نے لکھا اس کو ایسے نہیں ایسے لکھ، نہ اس کو ڈرایا دھمکایا جائے نہ گواہ کو کہ تو میرے خلاف گواہی دینے جائے گا تو تیرا اچھا نہیں ہوگا، میں نمٹ لوں گا تجھ سے۔ تو یہ جو ڈرانے دھمکانے کی چیزیں یہ نہ ہو، اور اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی۔ اور اللہ کا خوف جس دل میں رکھو، اور اللہ کا خوف دل میں رکھو، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی 11 الگ الگ جگہوں کی آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے براہ راست مخاطب ہو کر فرمایا ہے
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے۔ ایسے اور الگ الگ صورتوں کے حصے ہیں، انشاءاللہ وہ گوش گزار کرنے کی کوشش ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔